اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية اے مسلسل فیض کے نازل کرنے والے، بھرپور طریقے سے نوازنے والے، بلند و بالا انعامات کے دینے والے، کائنات میں بہترین خلائق محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ۔ اور آج کی شب میں اور اس لمحے میں مجھے میرے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، مجھے بخشش کا تحفہ عطا فرما، میرے دل کو نورانیت عطا فرما، حق کو دیکھنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق کو اپنانے کی، اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز و ماہ مبارک رمضان کے طفیل، ماہ سیام کے طفیل جو پروردگار متعال نے ہدایہ دی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین ہدیہ حفظ اللسان۔ یہی سبب ہے انسان جب ماہ رجب میں ہم نے دعا طلب کی تھی ہلال کو دیکھتے وقت، اس وقت انسان پروردگار سے کہتا ہے پروردگار مجھے ماہ مبارک رمضان عطا کر، اس کے روزوں کی بجا لانے کی، تیری عبادت بجا لانے کی توفیق دے، اور اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو اگر روزے کو انسان صحیح طریقے سے رکھے، آہستہ آہستہ اس کا ایک ایک عضو پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کے سبب، بھوک اور پیاس کے سبب ہماری زبان اور زیادہ سرکش ہو جائے، اور زیادہ نازیبہ کلمات اس پر آ جائے۔ نہیں عزیزو، روزہ تو اس خاطر ہے کہ میری اور آپ کی زبان کو پاکیزگی عطا کرے۔ جب اللہ کے رسول نے خاتون کو دیکھا کہ اس نے اپنی کنیز کی نسبت سے نازیبہ کلمات زبان پر جاری کی، اللہ کے رسول نے کہا کھانا اس کے لیے آگے بڑھا دیا جائے۔ تڑپ کے کہنے لگی میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کیا سمجھتی ہو کہ روزہ فقط کھانے اور پینے کا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو روزہ اس خاطر ہے پروردگار اس ذریعے سے تمہارے ارادے کو تقویت عطا کر رہا ہے کہ جب تم میری خاطر حلال سے روک سکتا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے کانوں کی حفاظت کر، اپنے دیگر اعضاء کو بھی بہتر بناتا چلا جا عزیزو۔ ہاں عزیزو، توجہ کیجیے اور پروردگار متعال سے مانگیے۔ بد کلامی سے، زبان پر نازیبہ کلمات کے آنے سے نہیں معلوم کتنے گناہ ہیں جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ غیبت، تمسخر، تہمت، چغلی، جھوٹ، گالم گلوچ، نازیبہ کلمات مانگی عزیزو پروردگار سے۔ عزیزو
یہ دین جو اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے کتنا بلند و بالا ہے عزیزو. کیوں مسلمان اس دین پر عمل کرنے میں اتنی کوتاہی کرتا ہے؟ اس کی سبب سے چہرے اسلام ہم صحیح نہیں دکھا پاتے عزیزو. یہی سبب ہے کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بنو، ننگوار نہ بنو. اللہ کے رسول ہے اور آپ کی ایک زوجہ آپ کے قریب بیٹھی ہے، ایسے میں یہودی آتا چلا جاتا ہے، سلام کے بجائے کہتا ہے السلام علیکم. اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور آپ کے لیے اس دنیا سے جانے کی اپنے طور پر بد دعا کر رہا ہے. اللہ کے رسول جواب میں کہہ رہے ہیں علیک. دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیک، اللہ کے رسول نے جواب میں کہا علیک. تیسرا آیا ایک مرتبہ زوجہ رسول غضبناک ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دشنامدہی اگر اس کو مجسم کیا جائے تو اس کا قیافہ، اس کی شکل و صورت بہت بدصورت ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں اس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں بھی اسی طرح سے انہیں جواب دے رہا ہوں؟ اگر میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ کا رسول بھی. اللہ کا رسول عزیزوں بد دعا میں بھی اخلاق اور پاکیزگی کو اور نازیبہ کلمات کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. کیا ہو گیا ہے چاہنے والوں کو عزیزو؟ ماہ مبارک رمضان کے باوجود بھی عزیزو گھرانوں میں کس قدر ناچاکی ہیں. کیوں عزیزو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ کیوں زبان کے نشتر چلاتے؟ اے مومنہ سن، اے مومن سن. اگر ایک زوجہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے، اگر ایک شوہر اپنی زبان سے اپنی زوجہ کو اذیت پہنچائے عزیزو، راتیں عبادت میں بسر کرے، دن روزے میں رکھے، اللہ نہ ایسی نمازوں کو قبول کرتا ہے نہ ایسے روزوں کو قبول کرتا ہے. اس روزے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. چھٹے امام کے ساتھ ہمراہی کرتا ہے. جب آقا جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ہے یہ چاہنے والا، اس کا غلام بھی ساتھ ساتھ ہے. کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آیا، جیسے ہی نظر آیا اس کی زبان پر نازیبہ کلمات آ گئے. چھٹے امام کی ناراضگی کا عالم، کیا ہو گیا تم نے کیسے جملے استعمال کر رہے ہو اس کی ماں کے لیے؟ کہنے لگا اس کا تعلق فلاں علاقے سے، توجیہ کرنے لگا کہ ہر قوم و قبیلے اور ہر مذہب کا اپنا ایک طور و طریقہ ہے اور وہ اسلام کے نزدیک محترم ہے. تو حق نہیں رکھتا اس طرح سے اس سے گفتگو کرنے کا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی نے اسے مولا کے ساتھ نہیں دیکھا عزیزوں. اگر انسان کی زبان میں پاکیزگی نہیں ہے، انسان امام کی ہمراہی سے محروم ہو جاتا ہے. آج اس شب جمعہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرنے چلے عزیزوں، مانگنے چلے، گڑ گڑانے چلے، رونے چلے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے چلے. اسی زبان سے تو مانگ رہے عزیزو. اگر اس زبان پر نازیبہ کلمات آ جائیں خدا کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی. انسان کا رزق ظاہری بھی کم ہو جاتا ہے، وہ فائنینشیل کرائسس میں آ جاتا ہے، اور موت اور اس کے بعد کے مرحلے بھی سخت ہو جاتے ہیں. پروردگار سے عہد کیجئے میرے پروردگار، اب جب کہ تو نے روزہ رکھنے کی سعادت بخشی ہے. کیا کرے ایک مومن عزیزو؟ 3 کام کرے. بہت کم بولے، جب بولے سوچ کر بولے. یہ بولنا دلوں کے توڑنے کا باعث تو نہیں ہو رہا ہے، ہاں دلوں کے جوڑنے کا باعث بنے. سوچ کر بولے. 3 ایسے دوستوں سے، ایسی سرکمٹانسز سے اپنے آپ کو نکال لے. ایسے ٹی وی کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دے جس میں نازیبہ کلمات، بیہودہ کلمات اس کے کان میں پڑتے ہیں. ایسے دوستوں کو چھوڑ دے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا طلب کرے، پروردگار محروم نہیں فرمائے گا. میرے پروردگار آج کی شب جمعہ میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں، میری زبان کو پاکیزگی عطا کر جو تیرے حمد میں، تیری حجتوں کے فضائل میں گویا ہو. اے میرے پروردگار مجھے میثم میں تمار و ابن سکیت کی غلامی عطا کر، جو مولا کی راہ میں عزیزوں اپنی زبان کا نذرانہ دے رہے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں. اے میرے آقا، اے میرے مولا عزیزو، اگر اس مقام پر پہنچنا ہے صدق دل سے مانگیے. میرے پروردگار آج کے بعد اس زبان پر سوائے اچھے کلمات کے اور کچھ نہیں آئے گا. تو میری مدد فرما، تجھے شب جمعہ کی حرمت کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے ابو حمزہ سمالی کا تسلسل ہے. اللهم انت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دلیلی بدلالتك وساکن من شفیعی لا شفاعتك. ادعوك یا سیدی بلسان قد اخرسه ذنبه رب اناجیك بقلب قد اوبقه جرمه. ادعوك یا رب راہبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزد وإذا رأيت كرمك طمعت. فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع عتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت أن لا تخيب بين ذيني وذين منيتي وقد رجوت أن لا تخيب بين ذيني وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. عظم يا سيدي أملي وساع عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافاة المقصرين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح من أحسن بك ظنا. وما أنا يا رب وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. میرے اللہ تو نے خود ہی اشارہ فرمایا, تو نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے اور تیرا قول ہمیشہ حق اور تیرا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اور اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو, بے شک وہ تم پر رحیم ہے اور رہے گا. اور اے میرے سید و سردار, یہ بات تیری شان سے دور ہے کہ تو سوال کا تو حکم دے لیکن عطا کو روک لے.
حالانکہ تو اپنی مملکت کے باشندوں پر عطا و بخشش میں حد سے زیادہ احسان فرماتا ہے، اور تیری انتہائی مہربانی و محبت کے سبب تیری نعمتیں ان پر پے در پہ آتی ہی رہتی ہے۔ میرے معبود، تو نے میرے بچپنے میں اپنی نعمت و احسان کے سائے میں میری پرورش کی، اور جوانی میں بھی تو ہی نے مجھے سربلند و نیک نام کیا۔ تو اے وہ جس نے دنیا میں اپنے احسان و تفضل سے میری تربیت و پرورش کی، اور آخرت میں میرے لیے اپنے عفو و درگزر کی جانب توجہ کا سامان فراہم فرمایا، اے آقا تیرے سلسلے میں میری معرفت نے تیری جانب میری رہنمائی کی، اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میری شفیع ہے، اور مجھے اپنی اس دلیل پر وثوق اس لیے ہے کہ اس کی جانب تو ہی نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں اپنے سفارشی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ سفارش قبول کرنے والا تو ہی ہے۔ عزیز و توجہ کیجئے، میرے پروردگار میں تجھے پکار رہا ہوں، اے میرے سید و سردار میں تجھے پکار رہا ہوں۔ اس زبان سے گناہ کرتے ہوئے مومن جب نہیں شرمایا گناہ کی، معافی طلب کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ پروردگار میں تجھ سے اس زبان سے معافی طلب کرنے چلا ہوں جسے گناہوں نے گونگا کر دیا ہے۔ پالنے والے، میں اس دل کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا ہوں جو جرم و خطا کی کثرت سے ہلاکت میں غوطسن ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے انتہائی خوف و ہراس و رغبت و لگاؤ، امید و بیم کے ملے جلے رجحان کے ساتھ پکار رہا ہوں۔ جب اپنے گناہوں کی جانب دیکھتا ہوں آہوزاری کرتا ہوں، اور جب تیرے کرم پر نظر پڑتی ہے تو میری ڈھارس بن جاتی ہے۔ میرے پروردگار، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اگر تو مجھے بخش دے تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، اور اگر عذاب میں مبتلا کرے تب بھی تو ظالم قرار نہیں پا سکتا۔ اے اللہ، مجھ میں یہ جو اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ میں تیرے اتنے ناپسندیدہ اعمال کے ساتھ، یعنی اتنے گناہوں کے ساتھ بھی اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ دراصل تیری سخاوت اور تیرے کرم کے سبب سے ہے۔ اور یہ جو انتہائی سخت اور انتہائی سخت حالات اور انتہائی پریشانی کے موقع پر تیری پناہ حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، باوجود اس کے کہ میری حیا کم ہو گئی ہے، میں بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، اس کا سبب تیری انتہائی شفقت و مہربانی ہے، اور میں نے تجھ سے امید اس لیے باندھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے میری خواہشات اور آرزوؤں میں ناکام اور نامراد نہیں فرمائے گا، اس لیے تو میری امید کو سچ کر دکھا، میری دعا سن لے، اے ان میں سب سے بہتر کہ جن کو دعا کرنے والے پکارتے ہیں، اور اے ان سب سے افضل جن سے امیدیں باندھنے والے امیدیں باندھتے ہیں۔ اے میرے آقا، میری آرزویں بہت بڑھ گئی ہیں، میرے اعمال بہت خراب ہیں، بہت برے ہیں، اس لیے تو اپنے عفو درگزر سے مجھے اسی قدر مرحمت فرما دے جتنا میری آرزو اور تمناؤں کا تقاضا ہے، اور میرے برے اعمال پر میری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ تو گنہگاروں کو سزا دے، اور تیرا حلم اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ تو کوتاہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اور میں تو اے میرے سید و سردار تیرے فضل و احسان کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہوں، تیرے اس وعدے کے سبب تجھ سے بھاگ کر تیری جانب لپکا ہوں جو تو نے ان لوگوں کے متعلق کیا ہے جو تیرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، وما انا یا رب وما خطری، میں ذرہ ناچیز، میری حقیقت کیا ہے اور تجھے میرا کیا ڈر، اس لیے تو مجھے اپنے فضل کی بنا پر بخش دے اور مجھے اپنے عفو کی ذریعے احسان فرما۔ اے میرے رب، میری پردہ پوشی فرما کر مجھے بزرگی اور جلالت مرحمت فرما، اور میرے قابل گرفت و سزا گناہوں کو اپنی ذات کی بزرگواری کے طفیل معاف کر دے، کیونکہ اگر آج عزیزوں اس بخش کو کہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ایسا ہے جسے انسان رک کر بار بار پڑھے اور روئے، کیونکہ اگر آج تیرے علاوہ کوئی اور میرے گناہوں پر مطلع ہوتا میں ہرگز گناہ نہیں کرتا، اور اگر مجھے عذاب میں جلدی کا خوف ہوتا میں یقیناً ان گناہوں سے پرہیز کرتا، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا ہے میرے آقا کہ میرے نزدیک تو تمام دیکھنے والوں میں سب سے کم مرتبہ اور جاننے والوں میں سب سے کم اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہے میرے رب کہ تو سب سے اچھا پردہ پوش ہے، تو سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ قریب ہے،
تو سب سے زیادہ عیبوں کے چھپانے والا، گناہوں کے معاف کرنے والا، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اپنے کرم کے سبب گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم و بردباری کی بنا پر سزا میں تاخیر فرماتا ہے۔ عزیز و پروردگار متعال سے مانگیے وہ زبان جو مجھے اور آپ کو اس قابل بنا سکے کہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں جب یہ زبان درخواست پیش کرے تو مولا آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ چلو سرزمین کربلا، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، اپنے مولا آقا پر سلام بھیجیں اور مولا آقا سے تقاضا کرے، اے میرے مولا اپنے فرزند کے جانثاروں میں میرا نام بھی لکھ دیجئے، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو مانگنا نہیں آتا کربلا میں، مانگنے والوں نے مجھے اور آپ کو مانگنا سکھایا ہے۔ جون غلام ابو ذر روز عاشور میرے مولا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا، آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے، سیاہ فام غلام ہے، بوڑھا غلام ہے۔ امام نے فرمایا، جا، ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ تڑپ کے کہنے لگا، آقا یہ نمک حلالی نہیں ہے کہ جب آقا کے یہاں خوشحالی ہو تو غلام ہم رہی کرے، اور جب آقا کے یہاں سختی ہو تو غلام آقا کو چھوڑ بیٹھے۔ عزیزو اس کے بعد مانگنے کا طریقہ سکھایا، اے غلام، اے گنہگار، اے غلام، اے غلام و کنیز امام زمان جناب جون مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے اپنے مولا سے خطاب کیا، مولا قبول کرتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے، قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے، قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے، مجھے تفضل کر دیجئے، میرا یہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے جا ملے۔ زمانے کے امام سے خطاب کیجئے، مولا شب جمعہ میں قبول کرتا ہوں گناہوں کے سبب میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، میرے وجود سے بو آتی ہے، لیکن اس وقت تک اس مقام سے نہیں اٹھوں گا جب تک خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش نہ کر دو۔ ہاں حسین جب دیکھا اس طرح سے مانگنے کا انداز، جانے دیا۔ جون نے اپنی جہاد مکمل کیا، وہ وقت آیا میرا مولا لاشے جون پر پہنچا، جیسا مانگا تھا ایسے میرے مولا نے، ایسے زہرا کے لال نے عطا کر دیا۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم بیض وجہ، پروردگار جون کے چہرے کو سفید کر دے، وطیب ریحا، اسے خوشبو عطا کر دے، واحشرہم علی الابرار، اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما، وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد و آل محمد، اور اس کے رشتے معرفت کو استوار کر دے۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے، ارے جب میرا بابا بے اجاز امامت لاشوں کو دفنانے پہنچا، جون کے لاشے سے وہ خوشبو بلند ہو رہی تھی جو کسی اور لاشے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ السلام علی الحسین، شب جمعہ عزیزو انشاءاللہ زمانے کے امام کے ناصروں میں، مددگاروں میں حسین ابن علی سفارش فرمائیں گے، پروردگار ہم سب کا شمار فرمائے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔